ہاتھوں سے آپ کو قبر میں اتار رہے ہیں تو درود پاک پڑھیے، قبر کو نور مصطفیٰ سے جگمگانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، محشر کے دن نبی پاک کے پرچم تلے اٹھنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، آپ حوض کوثر پر پیارے آقا کے ہاتھوں جام کوثر پینا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، نبی پاک کے پیچھے پیچھے جنت میں جانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، سنیے مدینے جانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، پیارے آقا کا خواب میں دیدار کرنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ اب مجھے بتائیے کچھ باقی رہ گیا ہے؟ ایک مسلمان کی حیثیت سے اور کوئی بات باقی رہ گئی ہے کہ روزی میں برکت ہو، ٹینشن فری لائف ہو، رزق پہ برکت ہو، عزتوں میں اضافہ ہو، ایمان والی موت ملے، دیدار مصطفیٰ نصیب ہو، جب تک زندہ رہوں مدینے جاتا آتا رہوں، اور سبحان اللہ محشر کے دن آقا کا قرب نصیب ہو اور آقا جنت میں ساتھ لے جائیں، اور کچھ باقی ہے؟ ایک مسلمان کے لیے سارا ہی کچھ ہو گیا نا۔ ان تمام جو میں نے باتیں کہی ہیں وہ سب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے درود پاک کی فضیلتوں میں حدیث اور روایتوں کی کتابوں میں موجود ہیں۔ اس کا مطلب پتہ ہی کیا ہوا؟ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک کمال کا وظیفہ، اٹ از دا کی آف سکسیس، یہ کامیابی کی چابی ہے۔ مگر آج کل پرابلم یہ ہے کہ ہم موبائل فون پر گھنٹوں بتا دیتے ہیں، مگر درود پاک پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ تو برائے کرم نیت کریں، اپنے وقت میں سے وقت نکالیے، اسپیشل نکالیے۔ بلکہ میں ایک مشورہ دیتا ہوں، مثال کے طور پہ اگر آپ میں سے کوئی بندہ واک کرتا ہے نا، لوگ سیر کرتے ہیں صبح کی، پیدل چلتے ہیں، اچھی بات ہے، چلنا چاہیے صحت کے لیے، آپ اپنے واکنگ ٹائم کو درود ٹائم بنا دیں۔ اچھا واک نہیں کرتے، ٹریول کرتے ہیں، آفس جاتے ہیں موٹر سائیکل میں، گاڑی میں جاتے ہیں، آتے جاتے ہیں، تو اپنا ٹریول ٹائم درود ٹائم بنا لیں، فضول کام نہ کرے اس میں، کیونکہ آپ گاڑی چلاتے ہوئے کیا تو کچھ سن سکتے ہیں یا کچھ پڑھ سکتے ہیں، لوگ بعض اوقات بدقسمتی سے اس میں بھی گانے سن رہے ہوتے ہیں، تو کیا یہ اچھا اس میں ذکر و درود ہوتا رہے، سارا راستہ ذکر و درود کا گواہ بنتا رہے گا۔ اللہ مجھے بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے والا بنائے، آپ کو بھی بنا دے۔ آئیے محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھنے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ایک بہت ہی خوبصورت ٹاپک، ایک بہت ہی پیاری بات، بلکہ میں یوں کہوں کہ ہمارے ایمان کی جو ایسنس ہے، ہمارے ایمان کی جو جان ہے، آج میں نے اس پر بات کرنی، یعنی اس کے بغیر ایمان کمپلیٹ نہیں ہے۔ ہم سب کا دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، تو ایسی کون سی بات ہے کہ جس کے بغیر ایمان کمپلیٹ نہیں؟ یاد رکھیے، جیسے کوئی بندہ اللہ پر ایمان نہ لائے تو وہ مسلمان نہیں ہوتا، ایسے ہی جب تک آخری نبی پاک علیہ السلام پر ایمان نہ لائے تو بھی ایمان کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ کوئی زندگی بھر لا الہ الا اللہ کہتا رہے، لیکن جب تک صدق کے دل سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے، اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ ایمان کی جان ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن دعویٰ تو ہم سب کا ہے نا کہ ہم مومن بھی ہیں اور پکے مومن ہیں، مگر طے کون کرے گا کہ ہم واقعی کامل مومن ہیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ایک پیرامیٹر بیان کیا گیا، جس حدیث کے ذریعے ہم چیک کر سکتے ہیں کہ ہم واقعی کامل مومن ہیں کہ نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ بیوٹیفل حدیث ہے پاک، نبی پاک فرماتے ہیں، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ اب غور سے سنیے گا، کون کہہ رہا ہے؟ جس کے صدقے ایمان ملا ہے، جن کا کلمہ پڑھ کر ہم مسلمان، وہ فرما رہے ہیں کامل مومن کون ہو سکتا ہے؟ جب تک میں اس کے نزدیک، اس کے والد، اس کی اولاد، بلکہ تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ۔ سب سے زیادہ ٹاپ پریورٹی پر جس سے محبت کرنی ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار حضرت عمر فاروق
ابھی نئے نئے ایمان لائے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ میری جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ مجھے محبوب ہے، میری جان کے علاوہ آپ سے میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی حدیث ان کو سنائی کہ اے عمر، اس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ کی قسم اب آپ میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ آقا نے فرمایا ہاں اب اے عمر بات کمپلیٹ ہوئی ہے، یعنی اب ایمان کامل ہو گیا ہے۔ تو یہ پریورٹی، یہ پیرامیٹر بہت ضروری ہے۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کا نعرہ تو لگاتے ہیں، اور ہم سب یہ کہتے ہیں میں عاشق رسول ہوں، اور واقعی بغیر عاشق رسول کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، مگر لیول آف عشق کیا ریکوائرڈ ہے کہ سب سے زیادہ کائنات میں ہر کسی سے زیادہ، ہر چیز سے زیادہ اگر محبت ہو تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ ذرا غور کیجئے، جمعے کے خطبے میں آپ ایک جملہ بار بار سنتے ہیں۔ ایک یہ بڑا پرابلم ہے کہ ہم کئی بار بچپن سے جمعہ پڑھ رہے ہیں، آلموسٹ آدھا خطبہ بھی یاد ہو گیا، مگر پتہ نہیں کیا کہتے ہیں امام صاحب، نہ کوئی سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اس میں پتہ نہیں کون کون سے حساب کتاب دماغ میں چل رہے ہوتے ہیں۔ اب میں جملہ کہنے جاؤں گا جو آپ نے بار بار سنا ہوگا، لیکن کیا اس کا مطلب پوچھا کبھی آپ نے؟ وہ جملہ کیا ہے؟ الا لا ایمان لمن لا محبت لا۔ یاد آ رہا ہے کچھ؟ سب سارے لا رہے ہیں ہاں یار یہ تو سنا ہے۔ الا لا ایمان لمن لا محبت لا، الا لا ایمان لمن لا محبت لا۔ What is the meaning of that beautiful words؟ ان جملوں کا مطلب کیا ہے؟ سبحان اللہ، اس کا مطلب یہ ہے سن لو اس کا ایمان نہیں جس کے دل میں نبی پاک سے محبت نہیں، سن لو اس کا ایمان نہیں جس کے دل میں نبی پاک سے محبت نہیں۔ یہ بار بار ہم سنتے ہیں، مگر کیا واقعی ایسی محبت ہے؟ اب یہاں پر ایک بڑا خوبصورت ریلیونٹ کوسچن ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ جناب محبت کرنے کا ہمیں حکم تو دیا جا رہا ہے، مگر محبت کی نہیں جاتی، محبت تو ہو جاتی ہے۔ تو بھائی جب نبی پاک سے محبت کرنی ہے اور سب سے زیادہ کرنی ہے تو یہ زبردستی تو نہیں ہو سکتی، یہ تو دل کا راز ہے، جس سے دل لگتا ہے اس سے محبت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے ساتھ کوئی برسوں ساتھ رہے، بچپن کا دوست ہو، اس سے ایسی محبت نہیں ہوتی، اور کوئی ایک بار مل جائے اس سے پیار ہو جاتا ہے، اس سے محبت ہو جاتی ہے، وہ دل کے بڑا قریب آ جاتا ہے۔ تو یہ دل کا سودا ہے، یہ ہر کسی سے تو نہیں ہو سکتا، لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ محبت بھی کرنی ہے اور سب سے زیادہ کرنی ہے۔ تو اب آئیے ریزن ڈھونڈتے ہیں۔ علماء نے بڑی پیاری بات لکھی کہ انسان 3 چیزوں کی وجہ سے کسی سے پیار کرتا ہے، یا تو وہ بڑا حسین ہوتا ہے، خوبصورت سے پیار ہو جاتا ہے، یا وہ بڑا با کمال ہوتا ہے۔ حسین نہیں بھی ہوتا تو کمال بڑے ہوتے ہیں اس کے اندر۔ فار ایگزامپل آج کل آپ دیکھیں لوگ اسپورٹس مین کے دیوانے ہوتے ہیں، کوئی کرکٹر کا، کوئی فٹ بالر کا، کوئی پتہ نہیں الٹے سیدھے گانے بجانے والوں کا، کیونکہ ان کے فن میں وہ با کمال ہوتے ہیں، تو لوگ اس کے دیوانے ہوتے۔ چہرہ دیکھنے والا نہیں ہوتا، کام ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں یار کمال ہے بھائی۔ تو یا تو حسین سے پیار ہوتا ہے یا با کمال سے پیار ہوتا ہے۔ اور تیسرا ریزن علماء کہتے ہیں کہ جناب حسین بھی نہیں ہے، با کمال بھی نہیں ہے، مگر خیال کرنے والا ہے، ساتھ دینے والا ہے، سپورٹ کرنے والا ہے، اس بندے سے بھی پیار ہو جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کتنے حسین تھے، سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پر کیا ہوا کہ وہاں عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اپنے ہاتھ کاٹ دیے۔ بی بی عائشہ صدیقہ سے پوچھو، وہ کہتی مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف کا حسن دیکھا تو اپنے ہاتھ کاٹ دیے، اگر میرے محبوب کا جلوہ دیکھ لیتے تو اپنے دل کاٹ لیتے۔ اللہ نے ایسا حسین بنایا، سبحان اللہ۔ سیدی اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے، بعض اوقات آپ کو خیال آتا ہوگا، یہ دعوت اسلامی اعلیٰ حضرت کا نام بہت لیتے ہیں، امام احمد رضا خان کی بات بہت کرتے ہیں، ہم ایسے ہی ان کے دیوانے نہیں ہیں۔ یہ ایک شعر آج سمجھ لینا، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ تھوڑے عقل مند لوگ جو ہوں گے جلدی پک کر لیں گے۔ امیزنگ بات کی ہے اعلیٰ حضرت نے، وہ کہتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا۔ کہتے ہیں حضرت یوسف کے حسن پر عورتوں کی انگلیاں مصر میں کٹ گئیں۔
हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ठ जना, आका सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। या रसूल अल्लाह, आपके नाम पर तो अरब के नौजवान, अरब के मर्द अपना सर कटाते हैं। ये तो नॉर्मल हो गया ये शेर ना, आपको बात समझ आ गई। मगर जरा इस शेर की अब गहराई में जाते हैं। ये शायरी की दुनिया का शाहकार है, उलमा मौजूद हैं, जरा इनसे पूछिए आला हजरत ने कैसे इनके दरिया बहाए हैं। जरा मेरे साथ रहिएगा, आपकी तबीयत हरी भरी हो जाएगी। आला हजरत कहते हैं हुस्न यूसुफ पे कटी। पहला लफ्ज क्या है? हुस्न। हुस्न का मतलब ये कि औरतों ने देखा था ना जलवा, तो पहला क्या हो गया? हुस्न। किसका हुस्न था? हजरत यूसुफ का। मेरे साथ रहिएगा, आप एंजॉय करेंगे सारी जिंदगी इस शेर को। पहला लफ्ज क्या है? हुस्न। दूसरा क्या है? किसका हुस्न? यूसुफ। क्या कटी? उंगलियां कटी। कटी या कट गई? कट गई ना, बेसाख्ता कट गई तो कटी। ओके। पांचवी बात क्या है? किसकी उंगलियां थी? औरतों की उंगलियां थी। छठी बात क्या है? वो औरतें किधर की थी? मिस्र की थी। जरा समझिएगा, औरतें नाकिसुल अकल होती हैं, ये उंगलियां काटी नहीं गई, बेसाख्ता कटी हैं। और क्या कटी हैं? उंगलियां कटी हैं। किस बात पर कटी हैं? हजरत यूसुफ का हुस्न देखकर कटी है। 6 बातें हैं, याद रखिएगा। आला हजरत ने इन 6 बातों का जवाब अगली लाइन में दिया है। पहली लाइन में 6 बातें जिक्र की हैं। हुस्न यूसुफ पे कटी, मिस्र पे अंगुष्ठ जना। अब कहते हैं सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। उधर हुस्न है, इधर सिर्फ नाम है। देखा नहीं है, हुजूर आपको दीदार नहीं किया, सिर्फ आपके नाम पर। क्या वो कट गई है? या कटवाते हैं डेलिबरेटली, जानबूझकर, है होशो हवास में कटवाते हैं। उधर उंगलियां कटी हैं हुजूर, उधर सर कटवा रहे हैं। उधर बिस्र की औरतें हैं, इधर अरब के मर्द हैं, जिनके जाहो जलाल की मिसाल दी जाती है। अल्लाह अकबर, मेरे रजा ने कमाल कर दिया। और ये बताया कि अल्लाह ने अपने नबी को कैसा बाकमाल बनाया था। अल्लाह करीब नबी पाक से हमें सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। हजरत जाबिर रदी अल्लाह तआला की हदीस है, वो कहते हैं एक 14वीं रात थी और चांद बड़ा खूबसूरत नजर आ रहा था। आप भी कभी 14वीं रात को चांद देखे तो बड़ा प्यारा लगता है। वो कहते हैं मैं 14वीं रात को बाहर निकला, चांद बड़ा ब्यूटीफुल नजर आ रहा था। फिर मेरे आका भी एक बहुत खूबसूरत जुब्बा पहने तशरीफ फरमा थे। मैं कभी चांद को देखता, कभी नबी पाक को देखता, फिर चांद को देखता, फिर नबी पाक को देखता, फिर चांद को देखता, फिर नबी पाक को देखता। हजरत जाबिर कहते हैं वल्लाही मेरे आका 14वीं रात के चांद से ज्यादा खूबसूरत हैं। चांद की तरह उनको हम कहें तो मुजरिम हैं। अरे चांद की तरह उनको हम कहें तो मुजरिम हैं, क्योंकि उनकी चौखट पर चांद खुद सवाली है। आए हाय, मेरे आका कैसे हसीन है, सुभान अल्लाह। जरा गौर कीजिए, चांद तो नबी पाक का खिलौना है। हजरत अब्बास रदी अल्लाह तआला ने एक बार नबी पाक से कहा, प्यारे आका के चचा है ना, कहते हुजूर मैं ईमान तो अब लाया हूं, मगर ईमान लाने की एक बड़ी वजह बताऊं आप। वो वजह यह है कि जब आप झूले में थे ना बचपन में, तो मैंने नोट किया कि आप जिस तरफ उंगली उठाते थे चांद उस तरफ जाता था। हजरत अब्बास आपके चचा कह रहे हैं। अच्छा, बड़ी लतीफ सी बड़ी खूबसूरत बात कहने जा रहा हूं। यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं, बाज़-औक़ात बुजुर्ग हमें भी शर्मिंदा कर देते। जब हमारे खानदान के बुजुर्ग आते हैं ना घर में, कहते बेटा बचपन में तुम ये करते थे। वो कभी कभी ऐसी बात करते कि हम भी शर्मिंदा हो जाते हैं। अच्छा, हमारे पास कोई प्रूफ तो होता नहीं, ताया हुजूर की बात माननी पड़ती है। ठीक है, आप कह रहे हैं तो किया होगा, माफ कर दें भाई, बताएं तो ना सबको। बचपन में तो बहुत कुछ किया था, है लेकिन याद नहीं होता। नबी पाक से हजरत अब्बास कब की बात कर रहे हैं? सरकार झूले में है। प्यारे आका ने ये नहीं फरमाया कि ए चाचा मुझे क्या पता मैं झूले में क्या करता था। आका फरमाते जी चाचा जान, मैं चांद से बातें करता था, वो मुझसे बातें करता था। चांद मुझे रोते वक्त चुप कराया करता था। ऐ मेरे चाचा जान, मैं अपने चांद की आवाज सुनता था जब वो रब की बारगाह में सजदा किया करता था। अरे बचपने में जिस नबी का आलम यह है, शबाब में आलम क्या होगा। आला हजरत लिखते हैं ना, अल्लाह अल्लाह वो बचपने की फबन, अल्लाह अल्लाह वो
बचपने की फबन उस खुदा भाती सूरत पे लाखों सलाम। ऐसा हसीन, ऐसा वाकमाल रब ने अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बनाया। अब मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर वाकई किसी हसीन से मोहब्बत करनी है, अगर वाकई किसी बाकमाल से मोहब्बत करनी है, तो मेरे आका से ज्यादा हसीन कोई नहीं। आंखें कैसी हैं पूछो आला हजरत से, कहते जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। कान मुबारक कैसे हैं दूर और नजदीक के, सुनने वाले वो कान, कान लाले करामत पे लाखों सलाम। मुबारक होठ कैसे हैं, कहते पतली पतली गुले कुदस की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। अरे जबान मुबारक कैसी है, कहते वो जबान जिसकी हर बात वही खुदा, चश्माए इल्म व हिकमत में लाखों सलाम। फरमाते हैं वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। मेरे आका सपोर्टिंग कैसे हैं, फरमाते हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। हाथों में ताकत कैसी है जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। मुस्कुराहट कैसी है, अरे आका मुस्कुराए तो रोतों को हंसा दे, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। किस किस वक्त की और जिसमें अथर की किस किस बात की बात की जाए। सारी दुनिया के खजाने रब ने अता फरमाए, मगर सादगी का आलम क्या है। फरमाते हैं कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी ग़िज़ा, कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी ग़िज़ा, उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर। ऐसे मेरे आका हैं तो फिर किसी और से प्यार कैसे हम कर सकते हैं। अल्लाह ने इतना हसीन बनाया। अब चलते हैं कि दूसरा रीजन कि जनाब हसीन ना भी हो तो कोई बाकमाल होना उससे प्यार हो जाता है। स्पेशल स्पेशल एबिलिटीज हो, कमाल के उसके मामलात हो, तो बंदा उसका दीवाना हो जाता है, इंस्पायर हो जाता है। अगर वाकई बाकमाल से प्यार करना है, ऐ नौजवानों सुनो, तो कमाल के दर्जे पर पहुंचता जब है जब नबी पाक के कदमों की हाजिरी देता है। अल्लाह ने कैसा बाकमाल बनाया। ठीक है, दुनिया में बहुत बाकमाल लोग आए होंगे, कोई ऐसा है जो जमीन पर खड़े होकर चांद को इशारा करे तो चांद के 2 टुकड़े कर दे। कोई ऐसा है जो दुआ करे तो चांद वापस जुड़ जाए। आज तक हम अपनी टाइमिंग, नमाज की टाइमिंग, इफ्तार की टाइमिंग कैसे मिलाते हैं कि जनाब आज इतने बज के इतने मिनट पर सूरज गुरूब हो जाएगा, इतने बजे ईशा का वक्त शुरू हो जाएगा। सदियों से सूरज अपनी रफ्तार और अपनी डायमेंशंस में चल रहा है। मगर एक दिन ऐसा भी आया कि जब मौला अली की नमाज जा रही थी, मेरे आका ने दुआ फरमाई तो सूरज वापस पलट आता है। अरे मगरिब के बाद तो नॉर्मली ईशा का वक्त होता है, मगर मकाब सहबा पे ये कुदरत का नजारा लोगों ने देखा कि मगरिब का वक्त होने के बाद फिर असर का वक्त होता है। अरे ऐसा कमाल दुनिया में किसके पास है। अल्लाह ने अपने हबीब को ऐसा बाकमाल बनाया। साहबा कहते मैं थोड़ा थोड़ा पानी जमा किया, इतना पानी जमा हुआ कि एक बर्तन भी पूरा नहीं हुआ। अब नबी पाक ने कैसा मौजज़ा दिखाया, जरा सोचिए कि ये तो हमने हजरत मूसा का मौजज़ा सुना है कि आपने जमीन पर असा मारा तो पानी के चश्मे जारी हुए। देखिए लॉजिकली जमीन से पानी निकलता है, हमने भी देखा बोरिंग करें तो निकलता है, पहाड़ों से निकलता है, आबशारों से निकलता है। मगर सुनो मेरे आका का मौजज़ा कैसा था। नबी पाक ने अपना मुबारक हाथ उस प्याले में डाल दिया। रावी कहते 5 उंगलियों से पानी के फव्वारे जारे हो गए। इतना पानी निकला कि 1400 साहबा ने पानी पिया, सबने वुजू किया, जानवरों ने पानी पिया। जनाब बर्तन भर रही है। पूछा गया पानी में जोश कैसा था, का थे तो 1400, लेकिन जोश ऐसा था कि 1 लाख होते सबको पूरा हो जाना था। है कोई ऐसा बाकमाल। अल्लाह अकबर। और मेरे आका ऐसा मौजज़ा दिखाएं तो कल्ब रजा कैसे खामोश रह सकता है। बरेली के ताजदार लिखते हैं उंगलियां हैं फैज पर टूटे हैं प्यासे झूम कर, उंगलियां हैं फैज पर टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की है जारी वाह वाह। अगर आप किसी स्पेशल से ही प्यार करना चाहते हैं
تو نبی پاک سے زیادہ باکمال کوئی نہیں ہے اس دنیا میں۔ اتھارٹیز کے ساتھ ساتھ رب نے آسمانوں پر اختیار عطا فرمایا، رب نے اس پوری کائنات پر اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اختیار عطا فرمایا۔ اللہ کے حبیب فرماتے انما انا قاسم واللہ یعطی، آقا فرماتے بے شک مجھے رب عطا فرماتا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ تو یہ بات آج اپنے عقیدے کو بھی درست کر لو۔ جو لوگ آتے کہتے حضور ہمارے علاقے کیا جو ہے وہ پانی کنواں کھودا کڑوا پانی نکلا ہے، اب کڑوا پانی نکلا اس میں نبی پاک کے پاس کیوں آئے ہو بھائی؟ وہ جانتے تھے ان کی نگاہ کرم سے بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ آقا تشریف لے جاتے اس کنویں میں کلی فرماتے وہ پانی میٹھا ہو جایا کرتا تھا۔ کیسا لعاب دہن ہے، حسینوں سے پیار کرنے والوں، کسی کے تھوک میں کمال دیکھا ہے؟ تھوک سے گھن آتی ہے، اللہ نے ایسا لعاب دہن عطا فرمایا۔ حضرت ایک بڑے پیارے صحابی ہیں عتبہ، وہ کہتے عتبہ بن فرقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے میں ان کی 4 بیویاں تھیں، وہ چاروں بیویاں ایک بات آپس میں کرتی تھی کہ حضرت عتبہ پتہ نہیں کون سی خوشبو لگاتے ہیں، وہ بڑی مہنگی مہنگی خوشبو لگاتی، وائف اپنے شوہر کے لیے تیار ہوتی، مگر دیکھتی حضرت عتبہ ان سے بھی زیادہ بہکتے تھے۔ ایک دن چاروں نے مل کے پوچھا حضور ہم نے کبھی آپ کو خوشبو لگاتے دیکھا نہیں، چھپ کے لگتا ہے آپ لگاتے ہیں، کون سی خوشبو لگاتے ہیں؟ تو عتبہ کہتے ہیں میں تو کوئی خوشبو نہیں لگاتا۔ اور آپ خوشبو نہیں لگاتے، اتنے مہکتے کیسے ہیں؟ کہلے ہوا یہ کہ ایک بار میرے جسم پر آبلے پڑ گئے، اسکن ڈیزیز ہو گئی، میں نبی پاک کی بارگاہ میں گیا۔ آئے ہائے، صحابی کا عقیدہ دیکھ رہے ہو، باڈی پہ پرابلم تب بھی نبی پاک کے پاس جانا ہے، ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی نہیں کہا میرے پاس کیوں آئے ہو، جاؤ کسی اسکن اسپیشلسٹ کے پاس۔ آقا فرماتے اپنا کرتا اتارو۔ حضرت عتبہ کہتے میں نے کرتا اتارا، میرے آقا نے اپنا لعاب دہن نکالا، میرے جسم پر ملنا شروع کیا، کہتے اس دن سے بیماری دور ہو گئی، جسم آٹومیٹکلی مہکنے لگ گیا۔ ایسے باکمال آقا ہیں، اللہ اکبر۔ ایک بار ایک صحابی کہتے میں تلوار سے لڑ رہا تھا، لڑتے لڑتے غزوے میں میری تلوار ٹوٹ گئی، آقا کے پاس آیا، کہتا ہضور تلوار ٹوٹ گئی ہے، نبی پاک نے لکڑی پکڑا دی، کہتے لکڑی پکڑ کر چلا گیا میدان میں، وہ لکڑی ہی تلوار بن گئی۔ ہائے ہائے ہائے، کیسے باکمال آقا۔ ایک بار کیا ہوا، 2 صحابہ کہتے ہیں رات ہو گئی، نبی پاک کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، اب واپسی کا وقت آیا۔ مثال دیتا ہوں آپ کو، ابھی تو ہم باہر جائیں گے، کسی کے پاس موٹر سائیکل، کسی کے پاس گاڑی، سب میں لائٹیں ہوں گی، اسٹریٹ لائٹ ہوں گی، ہم گھر پہنچ جائیں گے، لیکن اگر اللہ نہ کرے بلیک آؤٹ ہو جائے، اسکوٹر کی گاڑی کی لائٹ بھی نہ ہو تو کیسے راستہ ملے گا؟ اس زمانے میں گاؤں میں سوچے کوئی لائٹ نہیں ہے اور واپس جانا ہے، روشنی نہیں ہے، نبی پاک سے عرض کرتے حضور واپس جانا ہے، روشنی نہیں ہے۔ پیارے آقا نے ایک لکڑی دی اور اس کو ہاتھ ٹچ کر دیا، کہتے باہر نکلے تو وہ لکڑی ٹارچ کی طرح روشن ہو گئی۔ اچھا، دونوں صحابی جو ہے اس روشنی کے سہارے چلنے لگے، چلتے 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 اپنے گھر کے پاس پہنچے تو اب ٹی جنکشن آ گیا۔ ٹی جنکشن سے مراد کیا ہوتا ہے؟ آگے روڈ بند، ایک صحابی کا گھر دائیں طرف، ایک کا بائیں طرف، اب دونوں سوچ رہے لکڑی لے کے کون جائے، روشنی تو ایک کے ساتھ چلی جائے گی، دوسرا اندھیرے میں آ جائے گا۔ اللہ اکبر، روایت کے الفاظ ہیں دوسرے صحابی نے زمین سے لکڑی اٹھائی، اس لکڑی سے ٹچ کی، وہ دوسری لکڑی بھی روشن ہو گئی۔ نبی پاک کے نور کی بات تو بعد میں کرنا، آقا جسے ٹچ کر دے وہ نورانی ہو جاتا ہے۔ یہ شان ہے میرے آقا کی۔ اگر با کمال سے محبت کرنی ہے تو ان سے بڑا با کمال کوئی نہیں۔ ایک بار نبی پاک نے حضرت جبریل امین سے بڑا ریلیونٹ کوسچن کیا۔ آپ کو پتا ہے حضرت جبریل امین کمال کی شخصیت ہے، فرشتوں کے آقا تو ہیں مگر وہ ہر نبی کے صحابی ہیں۔ ہاں، ہر نبی کے صحابی، ہر نبی کو دیکھا انہوں نے۔ تو نبی پاک نے بڑا پیارا سوال کیا، فرمایا جبریل تم نے سب کو دیکھا ہے، ایک جہان دیکھا، ہر نبی سے ملاقات ہوئی، کوئی مجھ جیسا بھی دیکھا ہے؟ ہائے ہائے، سوال دیکھو، اس کا جواب سنیے گا۔ جبریل امین سے سوال کیا ہوا کہ جبریل کوئی مجھ جیسا بھی دیکھا ہے؟ جبریل امین نے جو جواب دیا نا، میں ان کی زبانی نہیں بلکہ اعلیٰ حضرت کی زبانی سناتا ہوں، جو اعلیٰ حضرت نے اپنے شعر میں ہمیں بتایا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہی بولے سدرا والے بات کی۔ ایک بات سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بہت بھوک لگی تھی۔ یہ بھی دیکھو صحابہ پہ ایسا وقت بھی آتا تھا کہ کئی دن نہیں کھاتے تھے۔ کبھی ہمارے پاس بھی پیسے کم ہو جائے نا، پسند کا کھانا نہ ملے تو شکوہ نہ کیا کرو، اللہ والے شکوہ نہیں کرتے۔ اتنی بڑی ہستی ہے مگر کہتے اتنی بھوک تھی کہ پیٹ کمر سے لگ گیا تھا، بھوک سے برا حال تھا۔ میں نبی پاک کے گھر کے باہر بیٹھ گیا،
مگر خودداری یہ تھی کہ کہا مجھے شرم آئی کہ میں کسی کو کہوں کہ مجھے کھانا چاہیے. آج چھوٹی چھوٹی بات پر لوگ ہاتھ پھیلاتے ہیں، مدد مانگنے نکل جاتے ہیں. ایسا نہ کیا کرو. شاعر کہتے ہیں نا، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے. سیدنا ابو ہریرہ کہتے میں آقا کے دروازے پر بیٹھا ہوں، تھوڑی دیر ہوئی تو صدیق اکبر گزرے. میں نے ان سے ایک شرعی مسئلہ پوچھا. کہتے میں نے شرعی مسئلہ اس لیے پوچھا کہ میرا چہرہ دیکھیں، میری حالت دیکھیں تو جواب دیتے دیتے سمجھ جائیں مجھے بھوک لگی ہے تو کچھ کھانا بھی کھلا دیں. کہتے صدیق اکبر نے جواب دیا اور چلے گئے. اب میری ہمت تو نہ ہوئی وہ کہتا کہ مجھے بھوک بہت لگی ہے. کہ نبی پاک تشریف لائے. جب آقا نے مجھے دیکھا تو مسکرائے. آقا کو دلوں کے حالات جانتے ہیں نا، پہچان گئے کہ ابو ہریرہ کی کیا کیفیت ہے. کہا ابو ہریرہ چلو میرے ساتھ. گھر لے گئے. گھر گئے تو پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ گھر والوں نے کہا کہ ایک پیالہ دودھ کا ابھی کوئی تحفے میں دے کر گیا ہے. نبی پاک نے فرمایا اے ابو ہریرہ جاؤ اصحاب صفہ کو لے آؤ. اصحاب صفہ کا چبوترا دیکھا ہوگا نا اپنے مدینہ شریف میں. اللہ آپ کو بار بار مسجد نبوی کی ہم سب کو حاضری عطا فرمائے. یہ بالکل روضہ رسول کے باہر ایک چبوترے پر بیٹھتے تھے. سارے غریب صحابہ ہوتے، پورا لباس بھی بعض اوقات نہیں ہوتا، ایک چادر بعض اوقات جسم پر ہوتی، کئی دن کھانا نہیں کھاتے تھے. نبی پاک مجھ سے بڑا پیار فرماتے تھے. فرمایا ابو ہریرہ جاؤ سارے اصحاب صفہ کو لے آؤ. اب حضرت ابو ہریرہ کہتے بھوک سے میرا برا حال، پیالہ ایک دودھ کا اور وہ 70 صحابہ، وہ آئیں گے تو مجھے کیا ملے گا؟ مگر کہتے نبی پاک کا حکم تھا. میں گیا اور 70 صحابہ کو لے آیا. مجھے دل میں خیال تو آ رہا تھا ایک پیالہ ہے، میرا ابھی پیٹ پورا خالی ہے اور یہ 70 صحابہ آ گئے. نبی پاک نے ایک اور کمال یہ فرمایا ابو ہریرہ پیالہ لو اور سب کو پلاؤ. اچھا کبھی آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا کہ شدید بھوک لگی اور ہماری ڈیوٹی لگا دی جائے لوگوں کو کھانا کھلانے کی. بندہ کیسا، اسی پہلے بھوکے اور دوسروں کو کھلا رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ سب کو دودھ پلا رہے ہیں. اچھا ظاہر ہے خیال بھی آتا ہوگا یہ تو 2-3 بندوں میں ہی پورا ہو جائے گا. پہلے صحابی نے دودھ کا پیالہ لیا، کہتے بسم اللہ پڑھ کر پیٹ بھر کر دودھ پیا. میں دوسرے کے پاس لے کر گیا، انہوں نے بھی پیٹ بھر کر دودھ پیا. سب کو بھوک لگی ہوئی تھی. کہتے ایک ایک کر کے 70 صحابہ نے دودھ پی لیا. پیالہ ویسے کا ویسے ہی بھرا ہوا ہے. اب سیدنا ابو ہریرہ کہتے میں رہ گیا اور نبی پاک رہ گئے. آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ پیو دودھ. اور تھوڑی پنجابی وچ کہتے نا، کہتے میں نے رچ کے دودھ پیا، پیٹ بھر کے دودھ پیا. جب دودھ پی لیا آقا علیہ السلام فرماتے ابو ہریرہ اور پیو. کہتے پھر پیالہ منہ پہ لگایا پھر پیا. آقا فرماتے ابو ہریرہ اور پیو. کہتے میں تیسری بار پیا. جب چوتھی بار نبی پاک نے فرمایا، میں نے کہا بس آقا اب میری بس ہو گئی ہے. تو اب نبی پاک نے وہ پیالہ لیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر میرے آقا نے وہ پورا دودھ نوش فرما لیا. یہ کیسے باکمال آقا ہیں کہ ایک دودھ کا پیالہ ہے 70 صحابہ کا پیٹ بھر جاتا ہے. بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت اسی معجزے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، بلکہ سوال کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ سے پوچھتے ہیں کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر؟ فارسی میں شیر کہتے دودھ کو. اے ابو ہریرہ ہمیں بھی تو بتاؤ وہ کیسا دودھ کا پیالہ تھا؟ کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. اللہ اکبر، یہ ہے میرے آقا. بہرحال اگر میں کمالات بیان کرتا جاؤں ساری رات نکل جائے گی. آئیے میں تیسرے ایسپیکٹ کی طرف آتا ہوں. حسین اگر سے محبت کرنی ہے تو میرے آقا جیسا حسین کوئی نہیں. با کمال سے محبت کرنی ہے تو نبی پاک جیسا با کمال کوئی نہیں. اب آؤ وہ تیسرا ایسپیکٹ جو ہے، وہ تیسری بات جو کتابوں میں لکھی گئی کہ جناب بندہ اس سے پیار کرتا ہے جو خیال کرنے والا ہو، جو فکر کرنے والا ہو، جو احسان کرنے والا ہو. اللہ اکبر. آؤ ذرا اس پیرائے میں نبی پاک کو دیکھتے ہیں. خدا کی قسم دنیا میں کوئی ایک ایسا بندہ بتا دیں جو آپ کے پیدا ہونے سے صدیوں پہلے آپ کو یاد کرنے والا ہو. ارے اللہ اکبر. آج لوگ بڑے بڑے لوگوں سے محبت کرتے ہیں. کبھی کبھی میں کسی کے گھر جاتا ہوں، دیکھتا ہوں پتہ نہیں کس کی تصویر لگی ہے، کسی ایکٹر کی، کسی کرکٹر کی، اور پتہ نہیں کسی سیاستدان کی. میں کبھی ایک بندے سے پوچھا یار یہ جو مشہور آدمی ہے وہ تمہیں جانتا ہے؟ کہتا ہے مجھے کیسے جانے گا، وہ تو بہت بڑا آدمی ہے. میں نے کبھی تمہارا خیال رکھا اس نے؟ تو مولانا صاحب جب جانتا نہیں تو خیال کیسے رکھے گا؟ میں نے تم اس سے محبت بڑی کرتے ہو. کہا میں تو بال بھی اس جیسی بناتا ہوں، کپڑے بھی اس جیسے پہنتا ہوں، بولنے کی کوشش بھی اس کے سٹائل سے کرتا ہوں.
अरे अल्लाह के बंदो, तुम उससे मोहब्बत करते हो ना तुम्हें जानता है, न कभी तुम्हारा ख्याल रखा। मैं तो उससे मोहब्बत की बात कर रहा हूं कि जब हम पैदा नहीं हुए थे, 1400 साल पहले जो हमारे लिए दुआएं कर रहा था, जो रातों को जागते थे, जो आंसू बहाते थे, अल्लाह अकबर। बल्कि जब दुनिया में तशरीफ लाए, जब आका 12 रबीउल अव्वल की सुबह साथ ही किस दुनिया में तशरीफ लाए, तो सजदे में गए और जबान पर क्या जारी था, रब्बे हबली उम्मती, कहते हुए पैदा हुए। अरे जब पैदा हुए तो हमें याद किया, रब्बे हबली उम्मती, कहते हुए पैदा हुए। हक ने फरमाया कि बख्शा, अस्सलातु वस्सलाम। वो रातों को रोया करते, वो नबी पाक उम्मत के गम में आंसू बहाया करते। मेराज की रात जब रब की बारगाह में गए, अरे इतनी बड़ी मुलाकात नसीब हुई थी, वो हमें वहां भी ना भूले, हमें भी वहां भी याद करते रहे। आपको पता है नबी पाक को एक शानदार इनाम क्या मिला? कुरान की बड़ी खूबसूरत आयत है, वो आयत है वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा। रब ने फरमाया, ए महबूब, हम अनकरीब तुम्हें इतना अता फरमाएंगे कि तुम राजी हो जाओगे। कभी सोचा आपने ये ब्लैंक चेक था? आपको कोई ब्लैंक चेक दे कि जो भरना है भर लो, बल्कि जो मांगना है मांगो। हम क्या मांगेंगे? अपने लिए मांगेंगे, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए। नबी पाक से रब फरमा रहा है वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, ए महबूब, मन करीब तुम्हें इतना देंगे कि तुम राजी हो जाओगे। पता है नबी पाक ने क्या फरमाया? जिब्रील अमीन जब ये आयत लेकर आए ना, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते, मैं उस वक्त तक राजी ना होऊंगा जब तक अपने एक एक उम्मती को जन्नत में दाखिल ना करवा। ऐसे आका मिले हमें जो हर मौके पे हमें याद करने। उनसे मोहब्बत ना करूं मैं? बल्कि मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, जिंदगी में तो हमें याद रखा, बल्कि जब कब्र अनवर में उतारा जा रहा था ना, तो लब मुबारक को जुम्बिश हो रही थी। एक सहाबी रसूल कान करीब ले गए, तो मेरे आका कब्र में भी उम्मती उम्मती पुकार रहे हैं। उलमा कहते हैं आज भी कब्र अनवर में अपनी उम्मत को याद कर रहे हैं। और महशर के दिन क्या हाल होगा? खुद फरमाते हैं, और नबियों के लिए मिंबर लगाए जाएंगे, मैं अपने मिंबर पर उस वक्त तक न बैठूंगा जब तक अपने एक एक उम्मती को जन्नत में दाखिल न करूं। मैं इस खौफ से अल्लाह की बारगाह में हाजिर रहूंगा कि कहीं मुझे जन्नत में ना भेज दिया जाए, मेरी उम्मत पीछे ना रह जाए। ये कैसे आका है? सारी दुनिया जन्नत में जाने को तड़प रही होगी, और आका फरमाते मुझे ये खौफ होगा मेरा रब जन्नत में मुझे ना भेज दे, मेरी उम्मत पीछे ना रह जाए। तलाश कर करके उम्मतियों को जन्नत की तरफ ले जाएंगे। मौलाना हसन रजा खान साहब इसी कयामत का मंजर किस खूबसूरत अंदाज में पेश करते हैं। वो कहते हैं, हजार जान फिदा नर्म नर्म पांव से, हजार जान फिदा नर्म नर्म पांव से, पुकार सुन के असीरों की दौड़ता होगा। अजीज बच्चे को मां जिस तरह तलाश करे, खुदा गवाह वही हाल आपका होगा। मेरे आका इस तरह अपने गुनाहगारों को तलाश कर रहे होंगे, अपने उम्मतियों को तलाश कर रहे होंगे, जैसे किसी माँ का बच्चा बिछड़ जाए वो किस तरह तलाश करती है। अल्लाह अकबर। नबी पाक अलैहिस्सलाम कहां कहां होंगे? एक हदीस में एक साहबी ने पूछा ना, हुजूर कयामत के दिन आपको कहां ढूंढूं? फरमाया मुझे हौज़े कौसर पर ढूंढ लेना। कहा हुजूर वहां ना मिले? फरमाया पुल सिरात पर आ जाना। कहा हुजूर अगर वहां ना मिले तो कहा मीजान पर आ जाना, अपने गुनाहगार उम्मतियों के पलड़े भारी कर रहा हूंगा। कहा हुजूर अगर वहां ना मिले, फरमाया तीन जगह के अलावा मुझे कहीं और न पाओगे, मैं अपने उम्मतियों की मदद कर रहा हूंगा। सुभान अल्लाह। यही बात मौलाना हसन रजा खान साहब लिखते हैं ना, क्या कहते हैं कि मकाम फासिलों पर काम मुख्तलिफ इतने, वो दिन ज़हूरे कमाले हुजूर का होगा। दिखाई जाएगी महशर में शाने महबूबी, कि आप ही की खुशी आपका कहा होगा। मेरे आका जो फरमाएंगे वो इंशाअल्लाह होता चला जाएगा, लोगों की शफाअत होती चली जाएगी। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ऐ मदनी चैनल के नाज़रीन, मैं आप सबसे एक सवाल करता हूं, अगर किसी ख्याल करने वाले से प्यार करना है, किसी मोहब्बत करने वाले से प्यार करना है, तो मेरी माँ बाप से ज्यादा मुझसे प्यार करने वाले मेरे आका हैं, जो मेरे पैदा होने से पहले भी मुझे मेरे याद रख रहे थे, मेरे लिए दुआएं फरमा रहे थे, और आज कब्र में भी याद फरमा रहे हैं। महशर के दिन भी हमें नहीं भूलेंगे। अल्लाह अकबर। फिर हम उन्हें क्यों भूल जाएं? फिर हम उनसे मोहब्बत क्यों ना करें? आला हजरत यही तो पैगाम देते हैं कि जो न भूला हम गरीबों को रजा, वो कभी भी नहीं भूले हमें। जो न भूला
ہم غریبوں کو رضا. یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. کہ ہم یاد کیے ہوئے اپنے آقا کو، ہم بھلا بیٹھے. ہاں، ہماری عادتوں میں نبی پاک کی عادتیں نہیں ہیں، ہماری زندگی میں پیارے آقا کی سنتیں نہیں ہیں. ہم دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ان سے بڑی محبت کرتے ہیں، ایک نعرہ بار بار لگاتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. مگر جس کو موت قبول ہے اس کو نماز قبول کیوں نہیں ہے؟ اس کی نماز کیسے قضا ہو جاتی ہے؟ اس کو حرام روزی چھوڑنا قبول کیوں نہیں ہے؟ اس کو بے حیائی کہ کام چھوڑنا قبول کیوں نہیں؟ وہ دھوکہ کیسے دے سکتا ہے؟ آقا فرماتے من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. اگر آج مسلمان دھوکہ دے رہا ہے، جھوٹ بول کے اپنا مال بیچ رہا ہے، قسمیں کھا کر اپنا مال بیچتے ہیں، بعد میں وہ چیز نہیں نکلتی ہے، ایسا نہ کرے پیارے اسلامی بھائی. اگر نبی پاک کی قیامت کے دن شفاعت لینی ہے نا تو ایسے کام تو کر کے جاؤ کہ چہرہ دکھا سکیں. آقا ہمیں دیکھ کر اپنے سینے لگا لیں. آج تو میں نے آپ کو لاجیکلی ریزن سے بھی ثابت کر دیا کہ نبی پاک جیسا اور کوئی نہیں جس سے پیار کیا جائے، مگر پیار زبانی صرف نہ ہونا، پریکٹیکلی پیار. اچھا اب مجھے ایک بات بتائیں، کیسی محبت ہے کہ مجھے بتانا پڑتا ہے میں کس کا امتی ہوں؟ ایسا ہوتا ہے آج کل کوئی نوجوان، ماڈرن نوجوان کبھی سامنے آتا ہے نا تو نہ اس کے چہرے سے پتہ چلتا ہے وہ مسلمان ہے، نہ اس کے لباس سے پتہ چلتا ہے مسلمان ہے. تھوڑی باتیں کریں کہ بندہ چلے کوئی انشاءاللہ سبحان اللہ زبان پہ کوئی ایسی بات آئے گی تو پتہ چلے گا مسلمان ہے. نہیں جناب، کسی طریقے سے پتہ نہیں چلتا یہ مسلمان ہے. جب اپنا نام بتاتا ہے نا، میرا نام محمد یوسف ہے، محمد خالد ہے، بندہ کہتا ہے اچھا یہ مسلمان ہے، السلام علیکم. ورنہ کہیں سے پتہ نہیں چلتا. کیا یہ ہے نبی پاک کی غلامی؟ یہ ہے امتی ہونے کا ہمارا دعویٰ؟ ہونا کیا چاہیے؟ فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے. میں لاکھوں لوگوں میں جا رہا ہوں نا، دور سے بندہ پہچان لے کہ نبی پاک کا امتی جا رہا ہے، یہ آقا کا عاشق جا رہا ہے. اس کا چہرہ، اس کا لباس، اس کا انداز، اس کا کاروبار ہے، اس کی گفتگو، اس کی باتوں میں مٹھاس، اس کی ایمانداری، اس کی سچائی بتائے. ارے امتی ایسا ہے تو آقا کیسے ہوں گے؟ ایسا امتی نہیں بننا چاہیے کہ مجھے دیکھ کر لوگ کہیں کہ امتی اس کی اخلاق کیسے تو اس کے نبی کے اخلاق کیسے ہوں گے؟ یہ امتی اتنا ایماندار ہے، اس کے نبی کیسے امانت دار ہوں گے؟ ارے امتی اتنا سچا ہے تو نبی کتنے سچے ہوں گے؟ مگر آج سچ بتاؤ کیا ایسا ہو رہا ہے؟ بلکہ آج امتی کو دیکھ کر لوگ اسلام کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، مسلمانوں کے بارے میں بری باتیں ہو رہی ہیں ہماری وجہ سے، ہمارے کردار کی وجہ سے. ایسا نہ کریں. آج یہ نیت کر کے جائیں کہ انشاءاللہ ہم پیارے آقا کے ایسے امتی بنیں گے کہ جس کے ذریعے دین کا نام روشن ہوگا. اب شیطان پتہ کیا کرتا ہے؟ ایسی جب باتیں بیان میں ہم سنتے ہیں نا تو شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ یار باتیں تو ساری ٹھیک ہو رہی ہیں، مگر میں اکیلا سچ بول کے کیا کروں؟ میں اکیلا امانت دار بن کے کیا کروں؟ ساری مارکیٹ ہی جھوٹ بول رہی ہے، سارا شہر ہی بے ایمانی کر رہا ہے، میں ایمانداری کروں گا میں پیچھے رہ جاؤں گا، یہ مجھے فائدہ کیا ہوگا؟ نہیں. دیکھیں ایک بات یاد رکھے، فرد سے معاشرہ بنتا ہے. مجھے قبر میں اکیلے جانا ہے یا پورے خانے والوں کو لے کے جانا ہے؟ اکیلے جانا ہے. اپنے اعمال کا جواب مجھے دینا ہے. میں تو اپنے حصے کا چراغ جلاؤں نا. میں تو اللہ کی بارگاہ میں کہہ سکوں کہ مولا میں نبی پاک کے طریقے پر عمل کر کے آیا، میں نے بے ایمانی نہیں کی، میں نے دھوکہ نہیں دیا، میں سچ بول کر آیا، میں نمازیں پڑھ کے آیا، میں نے یا اللہ تیرے اور تیرے حبیب کی فرما برداری کرنے کی کوشش کی. اپنے حصے کا چراغ تو جلاؤ نا. سارا معاشرہ جو بھی کرے، ہم ایک ایک